حضور کا ذکر پاک کریں گے تو برکات کا نزول ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوشل میڈیا پہ لکھا کریں، نہ شیئر کیا کریں، نہ آگے پہنچایا کریں، اللہ رسول کی بات کریں۔ اپنی ذاتی ہر وقت کی تعریف یہ بھی بندے کو نقصان دیتی ہے۔ کچھ لوگ نا مطلب وہ کوئی تعریف نہ کرے تو خود کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا شکر ہے، کسی سے بھی آپ میرا نام لیں گے تو سارے کہہ دیں گے میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز آپ کو کمزور کر دے۔ اگر آپ کچھ ہیں تو خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، وہ تو آ جاتی۔ تو روز کوئی نہ کوئی حضور کی بات، میری طرح کا بڑا نکما اور گناہگار خطیب بھی کسی مسجد میں ہونا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہے نا ہر جمعے۔ چلے ایک حدیث پاک تو اپنی گفتگو میں بطور دلیل لاتا ہے نا کہ میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تو ہر جمعے ایک آیت تو یاد کرو، ایک حدیث پاک تو سیکھو، تاکہ ہماری نسل حضور کے ذکر پاک کے سائے تلے آگے بڑھے۔ تو سیکھنے سکھانے کا مزاج بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر نور کے ساتھ اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے من کو اجلا کرے۔ دیکھیں کتنے سارے لوگ آپ آئے بیٹھے، جتنی گفتگو آج میں نے کی ہے، اگر آپ اس میں سے چند باتیں یاد رکھ لیں اور پھر ان چند باتوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور یہ دین کی باتیں بحثوں اور مناظروں کے لیے فقط نہیں ہونی چاہیے، یہ علماء کا کام ہے، وہ کریں گے۔ ہم جو عوام ہیں ہمیں تو دین جب بھی سیکھنا ہے عمل کے لیے سیکھنا ہے، یعنی جس محفل سے اٹھ کے آئیں ایک عادت ہماری بدل جائے، جمعے والے دن کوئی بات سن کے آئیں تو پھر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے۔ میں جی 30 سال سے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، تو تیری تو 30 عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں جاتا ہے؟ کیسے جاتا ہے؟ تو سیکھتا ہی کچھ نہیں، تو پیالہ ہی سیدھا نہیں کرتا، تو غور ہی نہیں کرتا کہ تیرے بزرگ تجھے کیا تربیت دینا چاہتے ہیں۔ تو جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے، مثبت، خوبصورت، روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں ہمارے اندر رونما نہیں ہوتی، محض اپنی تعریفیں کرنے سے اور اپنے نام پر القابات کا بہت بڑا بوجھ لاد دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو، مزاجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچے کو صبح ڈانٹ کے نماز کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب وہ چھوٹا تھا 2-3 سال کا تو وہ روز آپ کو نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھتا۔ اس نے تو ضد کرنی تھی کہ ابا جی میں نے بھی جانا ہے، کیونکہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بچے ضد کرتے میں نے بھی جانا ہے۔ تو کاش وہ ضد کر کے آپ کے ساتھ مسجد آتا۔ اب آپ کو یاد آیا جب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب آپ ڈانٹ کے بھیجتے ہیں تو وہ جاتا نہیں۔ دیکھو نا، پڑھو نا حدیثیں۔ حضرت امامہ بنت زینب، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور کی سب سے بڑی نواسی ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو اٹھائے ہوئے گود میں ساتھ لایا کرتے۔ تو یہی لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ لگتا یوں ہے کہ بچی رو پڑتی تھی کہ نانا میں نے بھی جانا ہے، تو حضور لے آتے تھے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں مثبت اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ جلسے بڑے ہوتے ہیں، تقریریں بڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف کانوں کی لذت نہیں۔ عمریں بڑی ہو رہی ہیں، حالات بڑے ہو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی بے ہنگم بھی بڑی ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ اتنی خوبصورت محفل سجانے والے دوستوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔